بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہے آپ کے پروردگار کی رحمت کا اپنے مقبول بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو بڑی خاموشی سے آواز دی۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی اور بڑھاپے کے باعث میرا سر لو دے رہا ہے، اور میرے پروردگار، میں تجھ سے التجا کر کے کبھی بے نصیب نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ میں اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی جناب سے وہ وارث عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی نعمتوں کو سنبھالے، اور اے میرے پروردگار، اسے بہت ہی اچھا بنانا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس نام والا نہیں بنایا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا۔ وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ انہوں نے کہا، میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور خود میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرمایا ایسے ہی ہوگا. آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے یہ بات میرے لیے آسان ہے کہ انہیں میں نے ہی اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا تھا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے. قال رب اجعل لي آية. عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشان رکھ دے. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ پوری 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کریں گے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تو حضرت زکریا اپنے مقام عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہیں اشارات سے سمجھایا کہ صبح و شام تسبیح میں مصروف رہو. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب الہی کو پوری قوت کے ساتھ سنبھال لیجئے. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. اور ہم نے ان کے بچپنے ہی میں انہیں حکم عطا فرما دیا تھا اور اپنے ہاں سے شفقت اور پاکیزگی دے دی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور وہ تھے ہی پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور نہ ان میں سرتابی تھی نہ نافرمانی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور ان پر سلام جس روز وہ پیدا ہوئے، جس روز وہ اس دنیا سے جائیں گے اور جس روز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب حق سے حضرت مریم کا ذکر فرمائیے. إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک مقام پر چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. تو انہوں نے ان سے پردہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
تو ہم نے ان کی جانب اپنی روح کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے ایسی شکل میں پہنچا جو ایک مکمل توانا انسان کی تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ انہوں نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحم فرمانے والے کی پناہ لیتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ اس نے کہا میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاک اور پاک باز لڑکا عطا کر دوں۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی انسان کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچا اور نہ میری طبیعت ہی میں برائی ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ اس نے کہا واقعی ایسے ہی ہے، آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور ہمارے ہاں سے ایک رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اور یہ تو ایسا معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ وہ اس بچے کو پیٹ میں لیے ایک دور کی جگہ الگ جا کر رہنے لگی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ پھر درد کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئی۔ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل ہی بھول بھلا چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تو انہیں درخت کے نیچے سے آواز دی کہ رنجیدہ ہرگز نہ ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کے نشیب والی جانب ایک نہر بہا دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔
سنيا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی جانب ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اگر کسی آدمی کو دیکھ پاؤ تو یوں کہنا کہ میں نے پروردگار کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہوئی ہے، تو آج کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس کے بعد وہ بچے کو اٹھائے اپنے لوگوں کے پاس آئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، انہوں نے کہا اے مریم آپ نے بڑی بری بات کی ہے۔ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برائیوں والا شخص تھا، نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ سو حضرت مریم نے اس بچے کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي۔ بچے نے فوراً کہا میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے ایسا بنایا ہے کہ جہاں کہیں رہوں گا برکت والا رہوں گا۔ اس نے مجھے پابند کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نمازیں پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بے نصیب۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ
السلام ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، اس روز جب میں مر جاؤں گا، اور اس روز جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذلك عيسى ابن مريم یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذي فيه يمترون، وہ آوازہ حق جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وہ جب کوئی بات طے کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تعالی میرا پروردگار ہے، تمہارا بھی، تو تم اس کی بندگی میں رہو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا، صاف اور درست راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم، پھر انہی میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا۔ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے اس بڑے دن جب انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، جس روز ہمارے ہاں آئیں گے وہ کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے۔ ہاں، آج تو ظالم بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں حسرت کی اس دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، زمین اور اس پر جو لوگ ہیں ہم ہی ان کے مالک ہیں، اور سب کے سب ہماری ہی جانب لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمائیے، بے شک
وہ با اخلاص تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان اس کا نافرمان ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ پر رحمان کی جانب سے عذاب آ جائے، آپ شیطان کے دوست اور ساتھی بن جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم۔ کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں کو چھوڑ رہا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا۔ قال سلام علیک۔ ارشاد فرمایا، آپ پر سلام ہو۔ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش ضرور طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ اپنے پروردگار کو آواز دے کر بے نصیب نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
تو جب حضرت ابراہیم ان سب کو چھوڑ گئے اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق عطا فرمائے اور حضرت یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو پیغمبر بنایا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان پر اپنی رحمت کی عطائیں کی تھیں اور انہیں سچائی کی ایسی زبان دی تھی جو نہایت بالا و والا تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک انہیں صاحب اخلاص بنایا گیا تھا اور وہ رسول تھے، نبی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور انہیں رازداری کی گفتگو کے لیے قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ہارون نبی عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمائیے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے پروردگار کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔